ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا منها زوجها وبث منها إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قرآن کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو ان 3 آیات کا میں ترجمہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کی جائے۔ تو نکاح کے موقع پر یہ 3 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ جو خامد ہے وہ بیوی کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی بسر کرے، اور جو بیوی ہے وہ اپنے خامد کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرے۔ اصل کے اندر جو نکاح ہے یہ ایجاب و قبول کا نام ہے۔ نکاح کے موقع پر 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایجاب و قبول۔ ایجاب کا تعلق ہوتا ہے ولی کے ساتھ، جس طرح محترم ارشد صاحب یہ ولی ہیں، اور جو قبول ہے اس کا تعلق ہوتا ہے دولہے کے ساتھ، جس طرح عمیر بٹ صاحب یہ دولہا ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایجاب کا معنی ہے ذمہ داری ڈالنا، یعنی ارشد صاحب نے آج عمیر صاحب سے کہا ہے کہ یہ بچی ہمارے گھر میں پیدا ہوئی، ہم نے اس کی اچھی تربیت کی، اس کے کھانے پینے کا اچھا انتظام و انتظام کیا، رہنے کے لیے اچھی رہائش دی، کبھی اس سے ناراض نہیں ہوئے، کبھی اس سے مارا نہیں۔ آج سے یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں میں عمیر صاحب آپ کے اوپر ڈال رہا ہوں کہ جس طرح میں نے اس بچی کا خیال رکھا، اس کی جناب تمام ضروریات کو پورا کیا، تو آئندہ سے یہ آپ نے تمام ضروریات پوری کرنی ہیں۔ تو عمیر صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ بالکل جس طرح آپ نے اس کی ضروریات کا خیال رکھا، میں اسی طرح اس کی ضروریات کا خیال رکھوں گا۔ جس طرح آپ اس سے محبت کرتے رہے اسی طرح میں بھی اس سے محبت پیار والا معاملہ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے۔ صحابہ نے کہا کون سا؟ پھر آپ نے فرمایا سب سے اچھا انسان وہ ہے خیرکم خیرکم لیاہلی، جو بندہ اپنے بیوی اور بچوں کے حق میں اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے ایسے انسان کو اچھا اور افضل قرار دیا جو اپنے بیوی اور بچوں سے نرمی والا معاملہ کرنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے گھر میں بے برکتی ہے، مال نہیں ہے، یا مال موجود ہے برکت نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے بیوی اور بچوں سے نرمی والا معاملہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیں گے، اس کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیں گے۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ حسن اخلاق پہ رزق عطا کرتا ہے، بیوی بچوں سے نرمی والا معاملہ اختیار کرنے سے عطا کرتا ہے، اتنا رزق اللہ تعالیٰ کسی اور معاملے میں عطا نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ پیار محبت والی زندگی بسر کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر آتے تو ان کی بیوی جب اپنے خامد کو دیکھتی تو وہ فرماتی قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی ہے۔ یعنی بیوی اپنے خامد کے لیے اچھے اچھے جملے بولے، خامد اپنی بیوی کے لیے اچھے اچھے جملے استعمال کرے، تو اس کے
پیار محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک بہن نے مجھے رکا لکھا جب میں جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا کہ میرا خامن میری عزت نہیں کرتا، تو میں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ جب آپ کا شوہر باہر سے آئے تو دروازے پر کھڑی ہو کر آپ اس کا استقبال کریں، اچھا سا جملہ آپ بولیں، مسکراہٹ کے ساتھ، مسکراہٹ والے چہرے کے ساتھ اسے ملیں، تو آپ کا خامن ضرور بھی ضرور اس کے دل میں آپ کے بارے میں پیار محبت الفت چاہت پیدا ہوگی، تو وہ آپ سے محبت کرے گا۔ تو خامد کو چاہیے کہ وہ بیوی کے بارے میں اچھے اچھے جملے بولے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے خامد کے بارے میں اچھے اچھے جملے بولے، خامد کو چاہیے کہ بیوی کو بیوی کا مقام دے، اپنی والدہ کو والدہ کا مقام دے، دونوں کا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مقام بنایا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں پانی پیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے عائشہ آپ نے کس جگہ پہ اپنا منہ رکھا تھا؟ فرماتی میں وہ جگہ بتاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ پر اپنا منہ مبارک رکھ کر آپ بھی وہاں سے پانی پیتے۔ تو ظاہری بات اگر اس طرح کے اقدامات گھر میں کیے جائیں گے تو خامد اپنی بیوی سے خوش ہوگا، اس کے دل میں محبت آئے گی، بیوی کے دل میں خامد کا پیار آئے گا۔ تو ابھی باتیں بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، آخر کے اندر ایک دو باتوں کے بعد میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اصل کے اندر جو زبان کا معاملہ، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ایسا طنزیہ جملہ بولنا یا ایسا لفظ بولنا جس سے اگلے آدمی کو پریشان کرنا، دل دکھ جائے، تو اگر انسان باقی اعمال کے اندر بہت آگے ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، لیکن اگر اس کی زبان سے وہ تنگ ہے تو وہ آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ آدمی، بعض ایسے لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں، کہ آپ کی بیوی آپ سے راضی ہے؟ اگر آپ کی بیوی آپ سے راضی ہے، آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں، تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اب ہم آخر میں سب دعا کرتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ پیار محبت والی زندگی بسر کی، اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو اسی طرح پیار محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ تیرے پاک پیغمبر کی سنت کے مطابق ہم نے نکاح کا خطبہ پڑھا ہے۔ یا اللہ جتنے احباب یہاں پہ موجود ہیں، جس چیز کی جو پریشانی ہے، یا اللہ اس کی پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ سنت کے موقع پر تو دعا کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ جتنے پریشان لوگ ہیں تمام کی پریشانیاں یا اللہ خوشیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جس طرح تو ہماری جان کی حفاظت فرماتا ہے، ہماری ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ مینا ارشد صاحبہ کا عمیر بٹ صاحب کے گھر جانا خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ پیار محبت الفت چاہت والی زندگی بسر کی، یا اللہ اس جوڑے کو بھی اسی طرح پیار محبت والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس نکاح کو حاسدین کے حسد سے، شریر لوگوں کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جس طرح صحابہ نے، تابعین نے اپنی ازواج کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کیا، یا اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اسی طرح اس جوڑے کو بھی پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ان دونوں کے دلوں کے اندر، یا اللہ عمیر صاحب کے دل کے اندر ان کی زوجہ کا پیار ڈال دے، ان کی بیوی کے دل کے اندر یا اللہ ان کی الفت پیار ڈال دے، یا اللہ پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔